بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی علم على الأصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع وہی اسم فاعل وہی مستجمع لجميع صفات الكمال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہر مصنف نے خطبے میں شارح نے جو شرح کی اس کی اپنی اپنی تقریر ہے جی. اچھا جی الحمدللہ جملہ ہے کیا کہ الحمدللہ جملہ ہے. جملے میں ایک ہوتا ہے موضوع ایک ہوتا ہے محمول. جملے میں ایک ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے محمول. تو جو موضوع ہے نا موضوع جی اس کی وضاحت آ گئی ہے اس کی وضاحت آ گئی او ہے. الحمد کہ بھی حمد کیا ہے. اب محمول کی تعریف کرتے ہیں. اب محمول کی تعریف محمول کون اسم جلالت جلالت. سمجھی گل. باقی لام جو ہے وہ واضح ہے اور تھلے لکھا ہے بین اسطور لام اختصاص کے لیے. لام اختصاص کے اختصاص کے لیے. تو محمول کی تعریف کرتے ہیں. محمول کی تعریف کرتے ہیں. تو اسم جلالت تحقیق یہ ہے کہ یہ علم ہے. یہ علم ہے. اصح مذہب یہ ہے کہ یہ علم ہے. یہ مشتقی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے علم ہے. اصح مذہب یہ صحیح ہے. مذہب یہ ہے کہ یہ علم کس کا ہے. ایسی ذات جو واجب الوجود ہے. ایسی ذات جو واجب الوجود ہے. کیا کہ جی علامہ عبداللہ یزدی کہتے ہیں علامہ عبداللہ یزدی کہتے ہیں کہ اس میں جلالت یہ علم ہے. اصح مذہب یہ ہے کہ یہ علم ہے مشتقی نہیں ہے. یعنی عربی ہے غیر مشتقی ہے اور علم ہے. کس کا کس کا یہ ذات ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے. الذی یقتضی ذاتہ وجودہ. او لکھا اور طرح جی کہ بھی ایسی ذات جس کی ذات تقاضا کرتی ہے اپنے ہونے کا. سنیں. اور ایسی ذات جو مستجمع ہے. ایسی ذات جو مستجمع ہے. مستجمع کے ساتھ جامع لکھا ہے. یہاں لکھا ہے اس لیے یہ سوال جواب سمجھے. مستجمع کون سا باب ہے. تو باب استفعال میں ہوتا ہے کہ متکلم غیر سے وہ مصدر چاہتا ہے. استخرج تو زیدن میں نے زید سے خروج کا مطالبہ کیا. باب استفعال طلب کے لیے ہوتا ہے سین تاب دوسرے سے اس کا مطالبہ کرو. تب اس کا تو معنی ہوا کہ مستجمع کہ اللہ تعالیٰ صفتوں کے جمع کرنے میں دوسروں سے مطالبہ کر رہا ہے. جی صفتوں کے جمع کرنے میں دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں مستجمع باب استفعال مجرد کے معنی میں باب استفعال مجرد کے معنی میں یعنی بمعنی جامع یعنی بمعنی ہاں جی کیا کہ جی مستجمع المستجمع یہ باب استفعال ہے. تو باب استفعال میں تو غیر سے مطالبہ ہوتا ہے. تب اس کا معنی بنا کہ اللہ تعالیٰ صفات کمالیہ کے جمع کرنے میں غیروں سے مطالبہ کر رہا ہے. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں متعدی مجرد کے معنی میں باب استفعال جو ہے یہ مجرد کے معنی میں ہے یعنی بمعنی جامع. اچھا جی تو اس میں جلالت لفظ اللہ علم ہے ذات کا. ایسی ذات جو واجب الوجود ہے. ایسی ذات جو جامع ہے جمی صفات کمال کی. ایسی ذات جو جامع ہے جمی صفات کمال. ہاں جی کیا کہ جی اللہ لفظ اللہ علم ہے ذات کا. ایسی ذات جو واجب الوجود ہے. ایسی ذات جو جامع ہے صفات کمال کی. اور لفظ اللہ علم ہے اصح پر. اور دیکھو دروں یہ اصح جب کہا جائے نا تو اعتراض ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا قول بھی. اعتراض ہے اس قول سے جو کہا گیا ہے
کہ لفظ اللہ وضع کیا گیا، الف کٹ دو بچوں، لفظ اللہ وضع کیا گیا لے مفہوم کل مفہوم کلی، یعنی مفہوم کلی کے لیے لفظ اللہ وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لیے۔ سنیں، وہ مفہوم کلی جو ایک فرد میں بند ہے، وہ مفہوم کلی تو ایک فرد میں بند، دوسرا قول ہے نا کہ بھی یہ مشتق ہے، الہن بمعنی معبود، یعنی ذات واجب الوجود، اس مفہوم کلی کے لیے اس کی وضع ہے، علم نہیں ہے، تو وہ دوسرا قول یہ ہے جی، کیا کہ جی اس سے اعتراض کیا ہے دوسرے قول سے، کہ ایک قول یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لیے، وہ مفہوم کلی کیڑا ذات واجب الوجود ہی پڑھے نک مفہوم کلی، لیکن یہ بند ہے کس میں، ایک فرد میں یعنی ایک ذات میں۔ اس قول سے کیا کیا ہے، اعتراض کیا ہے۔ احتراز کیا ہے۔ سنیں، وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی وضع ہو نا مفہوم کلی کے لیے تو پھر لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ توحید نہیں رہے گا نصاً، کلمہ توحید نہیں رہے گا نصاً، صرف ایک ہی اعتمال کہ الا اللہ، صرف اللہ، اس لیے کہ مفہوم کلی ہے تو مفہوم کلی میں دوسروں کا تو اعتمال ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کلمہ توحید نصاً نہیں رہے گا، توجیہاً رہے گا کہ چونکہ وہ ذات ایک ہے، یہ توجیہ ہے جی، کیا کہ جی تو اس کا جواب یہ ہے جواب نہیں وے، وجہ یہ ہے کہ یہ اعتمال کیوں نہیں، کہ یہ صح کیوں نہیں، صح کیوں نہیں، اس لیے کہ لا اس صورت میں نا کلمہ توحید نصاً مفید مفید توحید نہیں رہے بلکہ توجیہاً ہوگا کہ یہ جو ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، مستجمع جمیع صفات کمال ہے، وہ تو ایک ہی ذات ہے، لہٰذا اس لیے الا اللہ سے توحید ثابت ہوگی، تو یہ توجیہ کرنے پڑے گی، اس لیے اصح یہ ہے کہ اس میں جلالت علم ہے، کیا ہے، اس میں جلالت عالم ہے، اس کی وضع ہے ذات واجب الوجود کے لیے، اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جب اس پر یہ اعتراض ہے تو پھر کہنا چاہیے تھا شارح کو کہ صحیح واللہ عالم علی الصحیح، واللہ عالم علی الصحیح، ایک ہے اصح، اس کے مقابلے میں صحیح ہوتا ہے، ایک ہے صحیح اس کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، ایک ہے اصح اس کے مقابلے میں صحیح ہوتا ہے اور ایک ہے صحیح اس کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب اس قول پر سوال ہے تو پھر تو مشارے کو کیا کہنا چاہیے تھا، واللہ عالم علی الصحیح، تاکہ مقابلے میں یہ قول باطل ہوتا، مقابلے میں، یہ قول باطل ہوتا، حالانکہ اب اس کے مقابلے میں تو یہ قول بھی صحیح ہے کیونکہ صح کے مقابلے میں، کیونکہ اصح کے مقابلے تو یہ قول بھی صحیح ہے کہ اس کی وجہ کس کے لیے ہے، میں مفہوم کلی کے لیے، تو صحیح کیسے ہو گیا، صحیح، کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نظر آ رہی، جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس صورت میں جب مفہوم کلی کے لیے وضع ہو تو یہ ایک اعتراض ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ یہ مفہوم کلی چونکہ بند ہے ذات واحدہ میں، یہ مفہوم کلی بند ہے ذات واحدہ، ذات واحدہ میں، اس لیے یہ کلمہ مفید توحید ہے، کلمہ مفید توحید، اس لیے اس کو باطل نہیں کہا، صحیح کہا، اصح کے مقابلے میں لائے ہیں، صحیح کے مقابلے میں نہیں لائے۔ ہاں جی کیا کہ تو جی اس کا جواب ہے کہ اگر اس سے مراد ہو مفہوم کلی، لیں تو اس صورت میں چونکہ وہ مفہوم کلی کون سا مفہوم کلی، ذات واجب الوجود جامع لجمیع صفات الکمال، تو یہ مفہوم کلی بند ہے ذات واحدہ میں، اللہ وحدہ لا شریک میں، تو اب بھی کلمہ توحید یہ لا الہ الا اللہ مفید توحید ہے، اس لیے اسے اصح کے مقابلے میں لائے، لا کیا کہ صحیح ہے، کیا ہے، صحیح ہے، سمجھی گل، اے شاباش۔ تو دوسرا یہ ہے، ہاں کیونکہ یہ اس کلمے کا توحید کے لیے ہونا یہ شرعی مسئلہ ہے، نحوی مسئلہ نہیں ہے، یہ کلمہ مفید توحید ہو یہ شرعی مسئلہ نحوی نہیں ہے، سنیے گل۔ اچھا جی، سوال ہے کہ یہ جو تعریف ہے نا کہ بھئی واللہ عالم
لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. جی یہ تعریف مانے نہیں ہے دخول غیر سے. یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. کیا کہ یہ تعریف جو کی ہے اس میں جلالت کی، یہ تعریف جو ہے یہ دخول غیر سے مانے نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ اللہ کے علاوہ جو الفاظ اس ذات کے لیے دوسری لغتوں میں وضع ہیں ان کی تعریف بھی یہی ہے، ان کی تعریف بھی یہی ہے. کیونکہ اس لفظ کا معنی جس لغت میں کریں گے اس کی تعریف تو یہی ہے. کیا ذات، کہ وہ کس کے لیے اس کی وجہ ہے؟ ذات واجب الوجود کے لیے. ہاں جی کیا کہ جی جو اس لیے کہ تعریف دخول غیر سے معنی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ الفاظ جو دوسری لغتوں میں ہیں جو علم ہے اس ذات کے لیے، یعنی لفظ اللہ کا وہ معنی ہے، تو ان کی تعریف بھی یہی ہے. کیا کہ ان کی وجہ ہے کس کے لیے؟ ذات واجب الوجود کے لیے. اے شاباش سنیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعریف لفظی ہے. یہ تعریف لفظی ہے کس کی؟ اس میں جلالت کی. اور جو تعریف لفظی ہوتی ہے نا وہ عام کے ساتھ جائز ہوتی ہے. جو تعریف لفظی ہوتی ہے وہ عام کے ساتھ، مطلب کیا ہے کہ معرف خاص، معرف عام، معرف خاص، معرف عام. اوڑی پڑھی پھوپھی ہوں کسی کام بات سے پڑھے ان کسی نہ ٹورو کہ معرف عام، معرف خاص اور معرف عام. یہ تعریف بالعام ہے نا. مسئلے وہ تھے، مسئلہ بڑے سا جنا کہ معرف اور معرف مساوی ہونے چاہیے. معرف اور معرف مساوی ہونے چاہیے تاکہ تعریف جامع معنی ہو. اگر معرف عام معرف خاص تو تعریف معرف کے افراد کو جامع نہیں ہوتی. اگر معرف خاص معرف عام تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوتی. اس لیے معرف کے افراد اور معرف کے افراد برابر ہونے چاہیے تاکہ جامع معنی رہے. جی تو یہ تعریف لفظی ہے. یہ وہ جو تعریف حقیقی ہوتی ہے نا اس میں جامع معنی ہونا ضروری ہوتا ہے. اور یہ ہے تعریف لفظی ہے کہ اس لفظ کا معنی بیان کیا کہ اس لفظ کا موضوع کیا ہے. لفظ اللہ کا موضوع اس کا موضوع ہے ذات واجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال. تو تعریف لفظی عام کے ساتھ جائز ہوتی ہے. تعریف لفظی عام کے ساتھ، لہذا اگر یہ تعریف اوروں پر بھی سچی آتی ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں جی کیا کہ جی یہ تعریف لفظی ہے اور تعریف لفظی جو ہے وہ عام کے ساتھ جائز ہوتی ہے، یعنی معرف خاص اور معرف عام. یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. اگے جی منع ہو گیا کہ نہیں؟ اگے پالے چلو جی. اور اس اور لفظ اللہ علم ہے اصح پر کس کے لیے؟ ذات کے لیے. ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، ایسی ذات جو جامع ہے جمیع صفات کمال کی. جی اور اللہ علم ہے اصح پر ذات کا، ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، ایسی ذات جو جامع ہے جمیع صفات کمال کی. اور اللہ علم ہے اصح پر ذات کے لیے، ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، ایسی ذات جو جامع ہے جمیع صفات کمال کی. ہاں جی. وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا الْإِسْتِجْمَاعِ صَارَ الْكَلَامُ فِي قُوَّةِ أَنْ يُقَالَ الْحَمْدُ مُطْلَقًا مُنْحَصِرٌ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ مُسْتَجْمِعٌ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ. صبر. یہ جو جملہ ہے نا الحمدللہ، اور اس میں جلالت کا معنی کیا ہے علم ہے ذات واجب الوجود کا جو جامع ہے جمیع صفات کمال کی. جی اس جملے کی خوبی بیان کرتے ہیں. اس جملے کی توجہ کرنا. علامہ فرماتے ہیں چونکہ اس میں جلالت دلالت کرتا ہے استجماع لجمیع صفات کمالیہ پر. اس میں دلالت کرتا ہے استجماع لجمیع صفات الکمالیہ پر. کہ نہیں دلالت کرتا ہے؟
اب یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ جو الحمدللہ ہے، یہ اس جملے کی قوت میں ہو گیا، یہ اس جملے کی قوت میں ہو کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ جب اس میں جلالت جلالت دلالت کرتا ہے استجمال جمیع صفات الکمال، ہوں نہیں پڑھیا جی، جب اس پر دلالت کرتا ہے تو یہ جو جملہ ہے نا الحمدللہ، اب یہ اس جملے کی قوت میں ہو گیا۔ کیڑا جملہ؟ الحمد مطلقاً، الحمد یہ مطلقاً مستفاد ہے لام سے جو الحمد پر ہے، یعنی الف لام جنس کا یا استغراق کا۔ سنیں او اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ استغراق کے لیے یا کیونکہ ماہیت کا اختصاص شے کے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے جمیع افراد اس کے ساتھ مختص ہوں۔ اب یہ جو الحمدللہ ہے نا، جب اس میں جلالت کا معنی یہ ہے کہ جمیع صفات کمال کی وہ ذات جامع ہے، تو الحمدللہ اس جملے کی قوت میں ہو گیا۔ کیڑا جملہ؟ الحمد مطلقاً، یہ مطلقاً کہاں سے سمجھ ہے؟ الحمد کے الف لام سے۔ منحصر، یہ کہاں سے سمجھ ہے؟ لام جارہ سے۔ مطلقاً حمد بند ہے، مطلقاً حمد بند ہے اللہ میں۔ اب اللہ کا معنی کیا ہوا کہ مطلق حمد بند ہے فی حق من، اس ذات کے حق میں جو جامع ہے جمیع صفات کمال کی۔ اس جملے کی قوت میں وقت نہ ہوا۔ ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں جلالت چونکہ دلالت کرتا ہے اس استجماع پر، جمیع صفات کمالیہ پر، تو لہذا اب چونکہ الحمد میں الف لام استغراق کا، لام اختصاص کا، اور اس میں جلالت دلالت کرتا ہے اس معنی پر، تو اب الحمدللہ اس جملے کی قوت میں ہو گیا۔ کون سا جملہ؟ الحمد مطلقاً منحصر فی مطلقاً الحمد کے الف لام سے سمجھا، مطلقاً سارے فرد جن سے حمد، جی منحصر لام جارہ سے، منحصر فی حق من ہوا اب یہ اس میں جلالت کا معنی کر رہے ہیں، منحصر ہے اس ذات کے حق میں ہوا مستجمع لجمیع صفات الکمال، جو جمیع صفات کمال کی جامع ہے، من حیث ہوا قضا، اس حیثیت سے کہ وہ اس طرح ہے، اس حیثیت سے اس طرح ہے۔ اس وقت قانون ویخ وہ یہ گامیا کہ شے پر حکم جاری کریں، شے پر حکم جاری کریں، ایسی شے جو متصف ہو کسی صفت کے ساتھ، ایسی شے جو متصف ہو کسی صفت کے ساتھ، خواہ صفت صریح ہو یا صفت ضمناً ہو، خواہ صفت صریح ہو خواہ ضمناً ہو، تو وہ جو صفت ہوتی ہے نا اس شے پر حکم کے جاری ہونے کی علت وہ صفت ہوتی ہے، اس شے پر حکم کے جاری ہونے کی جو علت ہے وہ صفت ہوتی ہے۔ تو دسیا سی پڑھے سی پھر پڑھ لو گے اصول فقہ قانون آئے گا کہ جب حکم جاری ہو موصوف پر تو اس موصوف پر حکم کے جاری ہونے کی علت جو ہوتی ہے وہ صفت ہوتی ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے، اکثر کہ حکم ہو کس پر؟ حکم ہو موصوف پر، تو اس موصوف پر حکم کے جاری ہونے کی جو علت ہے وہ اس موصوف کی صفت ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ قانون ہے، سنیوں گل مثلا جو کہا جائے اکرم تو زیدن عالمن، اکرم تو زیدن عالمن، تو اب بھئی عزت کی میں نے زید کی، وہ حال صفت و خبر ایک چیز ہوتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ عالم ہے، یا اس کو تمجیز بنا دیں، یعنی مطلب کیا ہوا کہ زید کی جو میں نے عزت کی ہے اس کی علت اس کا علم ہے، اس کی علت اس کا علم ہے۔ سنیوں گل تو اب جو ہے نا بے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ساری حمدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ساری حمدیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ذات جمیع صفات کمال کی جامع ہے، چونکہ وہ جمیع صفات کمال کی جامع ہے تو اب حمد بھی تو صفت کمال ہے، لہذا ساری حمدیں اسی کے لیے۔ اور باوجہ دلالت کرنے اس میں جلالت کے اس استجماع پر، کیڑے استجماع؟ او الکمالیہ،
ہو گئی کلام ہو گئی کلام کیڑی کلام الحمدللہ متن کی ہے الحمدللہ ہو گئی کلام ہو گئی کلام کون الحمدللہ اس قوت میں اس قوت میں یہ کہ کہا جائے یہ کہ کہا جائے الحمد مطلقاً الحمد مطلقاً بند ہے بند ہے یہ وہ سمجھا نہیں اس ذات کے حق میں اس ذات کے حق جو ذات جو ذات جامع ہے جمیع صفات کمال کی جمیع صفات کمال کی جی اور بوجہ دلالت اس حیثیت سے کہ وہ اس طرح ہے جی اور بوجہ دلالت کرنے اس میں جلالت کے اس استجماع پر ہو گئی ہے کلام اس جملے کی قوت میں کہ کہا جائے حمد مطلقاً بند ہے اس ذات کے حق میں جو جامع ہے جمیع صفات کمال کی اس حیثیت سے کہ وہ اس طرح ہے اور بوجہ دلالت کرنے اس میں جلالت کے اس استجماع پر ہو گئی ہے کلام کیڑی الحمدللہ جی ہو گئی ہے کلام اس کی قوت میں اس کی نہیں اس قوت میں اس قوت میں یہ کہ کہا جائے یہ کہ کہا جائے حمد مطلقاً بند ہے اس ذات کے حق میں جو جامع ہے جمیع صفات کمال کی اس حیثیت سے کہ وہ اس طرح ہے کہ فکانا فَكَانَ كَدَعْوَ الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ وَبُرْهَانٍ وَلَا يَخْفِي لُطْفُهُ خافی یا یخفا لا یخفر علامہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پڑھا تھا مرکات میں کہ بعض کیا دعوے ہوتے ہیں قضایا کیا ساتوہا معاہا ایک جملہ سنے سے ستیاں خواہ قضایا یعنی بعض ایک جملے بعض ایک قضیے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں وچ غور کریے تو وچوں دلیل نکل آتی ہے وچوں تو ایسا قول ایسا دعویٰ عمدہ شمار ہوتا ہے کہ جس دعوے میں غور کریں تو دلیل اسی کے اندر ہے علیحدہ دلیل دے کر اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو کہتے ہیں قضایا کیا ساتوہا معاہا سنیں اور جو میں حاشیے مثال لکھی ہے نا الاربعۃ زوجن کی یہ ایسا قضیہ ہے جس کی دلیل اس کے اندر ہے کیڑا نہیں قضیہ تو بولنا الاربعۃ زوجن یہ ایسا قضیہ کہ اس کی دلیل اس کے اندر ہے کیڑا قضیہ بے اربع زوج ہے فرد نہیں ہے یہ ایسا قضیہ ہے جس کی دلیل اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اربع زوج ہے زوج وہ ہوتا ہے جو برابر برابر تقسیم ہوتا ہے جو برابر برابر تقسیم ہوتا ہے وہ تو زوج ہوتا ہے تو لہذا اربع زوج ہے آگے سمجھے اب اسی طرح کہ ساری حمدیں مختص ہیں اللہ کے لیے اس پر دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے تو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے تو جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہو وہ ساری حمدوں کی مستحق ہے یہ دلیل اس کے اندر موجود ہے کہ کیونکہ یہی تو معنی ہے اس میں جلالت کا لیے ہاں جی کیا جی قانون ہے قضایا کیا ساتھ بعض ہوتے ہیں قضایا کیا ساتوہا معاہا کہ ایسا قضیہ یا ایسے قضایا جس کی دلیل اس کے اندر موجود ہوتی ہے جیسے الاربعۃ زوجن اس کے اندر دلیل موجود ہے کیونکہ زوج وہ ہوتا ہے جو برابر برابر تقسیم ہوتا ہے وہ تو زوج ہوتا ہے لہذا ثابت ہو گیا اربع زوج کیونکہ اربع برابر برابر تقسیم ہوتا ہے تو جو برابر تقسیم ہوتا ہے ثابت ہو گیا اربع زوج نہیں سمجھا ہے کہ زوج وہ ہوتا ہے جو برابر برابر تقسیم ہوتا ہے اور چونکہ اربع برابر برابر تقسیم ہوتا ہے لہذا اربع زوج ہے تو اب الاربعۃ زوجن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے اسی طرح الحمدللہ جو جملہ ہے اس کے اندر دلیل موجود ہے کہ ساری حمدیں مختص ہیں اللہ کے لیے کیوں اس لیے کہ اس میں جلالت کا معنی کیا ہے کہ ذات واجب الوجود جو ساری صفات کمالیہ کی تو جو ذات جمیع صفات کمالیہ کی جامع ہے تو وہ ذات مستحق ہے جمیع حمدوں کی
تو اب اس الحمدللہ کے اندر دلیل بھی آ گئی ہے، الحمدللہ کے اندر دلیل، اور سمجھے ہی پس ہو گیا یہ جملہ، اور الحمدللہ ایک کلام ہو گئی یہ کلام، جیسے دعویٰ کرنا شے کا بینہ کے ساتھ اور برہان کے ساتھ، اور نہیں مخفی لطف اس کلام کا، بھی انج دی گل کرو بھی دلیل وچ ہوے جی پس ہو گئی یہ کلام جیسے دعویٰ شے کا بینہ کے ساتھ اور برہان کے ساتھ، اور نہیں مخفی لطف اس کا جی، پس ہو گئی کلام جیسے دعویٰ شے کا بینہ کے ساتھ اور برہان کے ساتھ، اور نہیں مخفی لطف اس کا۔ او ویکھو سمجھ آ گئی، او آشے پھر دیکھ لو، فکان کدا وشے، یعنی جب کہ قولہ الحمدللہ فی تلک القوت، او جڑا جملہ دسیا ہے الحمد مطلقاً منحصر فی حق، من هو مستجمع لجمیع صفات الکمال من حیث، جب یہ ہو گیا یہ الحمدللہ اس کی قوت میں، تو پھر ہو گیا دعویٰ اس قول کا، یعنی دعویٰ اس بات کا کہ جمیع محامد بند ہیں کس میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں، جیسا کہ شے کا دعویٰ کرنا اس کی دلیل اور اس کے برہان کے ساتھ، یعنی بہیں طور کہ اسی دعوے سے اس کی دلیل اور برہان معلوم ہو جائے کہ وہاں کوئی نئی دلیل علیحدہ قائم کرنے کی احتیاجی نہ ہو، اور نئی شکل اول کے مقدمات کی ترتیب کی، احتیاجی ہے، مثلا کس طرح کہ بھی الحمد مطلقاً صفات کمال سے ہے، حمد مطلقاً صفات کمال سے ہے، اور صفات کمال جو ہیں وہ تو بند ہیں اس ذات کے حق میں جو جامع ہے کس کی، جمیع صفات کمال، تو لہٰذا جمیع حمدیں مختص ہیں اس ذات کے لیے، اب اس صغرے کبرے کی ضرورت نہیں ہے اس، اور سنیں ہی تب سوال ہے، تو جب اس کے اندر دلیل موجود ہے، جب اس کے اندر پھر اس کو کا دعویٰ نہیں کہنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا بس ہو گئی یہ کلام دعوی شیء ببینات، کاف کیوں کہا ہے؟ کاف کا تو مطلب ہے کہ اس جیسی ہے خود نہیں ہے، ہاں جی کیا کہ سوال ہے کہ کہا جب اس دعوے کے اندر دلیل موجود ہے تو اس کو کا دعویٰ کیوں کہا؟ دعویٰ کیوں کہا؟ خود یہ جب اس کے اندر دلیل موجود ہے تو کہنا تھا پس ہے یہ کلام شے کا دعویٰ بے بینہ و برہان کا دعویٰ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ دلیل موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کاف اس لیے داخل کیا ہے اگرچہ دلیل سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ تفصیلی دلیل تو موجود نہیں ہے نا، تفصیلی دلیل موجود نہیں، کیڑی جی ہن تنوں سنائیے بھئی الحمد مطلقاً من صفات الکمال، یہ سورہ بن گیا، وصفات الکمال منحصرۃ فی حق من ہوا، مستجمع لجمیع صفات، اب دیوست گرے گی تو نتیجہ نکلے گا حمد مطلقاً ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سنیا تو یہ جس طرح تفصیلی دلیل ہے اس طرح تو یہ نہیں ہے نا، سمجھ آ رہی ہے، اس لیے کہا ہے کا دعویٰ، اس لیے کہا ہے قضا، کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ جواب یہ ہے کہ یہاں دلیل باقاعدہ تو موجود نہیں ہے نا لفظوں میں، جس طرح یہ حاشیے پر لکھی ہوں باقاعدہ تو صغرا کبرا نہیں ہے نا، صرف سمجھ آ رہے ہیں، صرف اس لیے کا دعویٰ کا، اس لیے کا دعویٰ تو بے خود رب بینہ و برہان، اس لیے کہ یہ قضایا فطریہ جن کو کہتے ہیں، قضایا کہ تھوڑا سا غور کریں تو دلیل سمجھ آ جائے، علیحدہ صغرے کبرے جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ عبارت ہوتی ہے قضیے سے کہ جس کے ساتھ اس کا قیاس بھی موجود ہو، جیسے الاربعۃ زوج،